مجھے لگتا ہے یہ آیت ہر کوشش کرنے والے کے نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ ترجمہ: تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی سعی و کوشش کی نقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے لیے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تدبر: رات کا پہر ہے، تاریکی کے اس عالم میں بے پناہ روشنی لیے یہ آیت مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے لِسَعْیِہِ، یعنی کوشش کرنا۔ عربی لغت میں اس کا مادہ سین عین یہ ہے، جس کا مطلب ہے تیز چلنا، لیکن یہ سر پر دوڑنے کی رفتار سے کم رفتار کا چلنا ہے، یعنی اعتدال کا چلنا۔ نہ تو بہت کم رفتار ہو، نہ ہی سر پر دوڑ ہو، بلکہ اعتدال ہو رفتار میں۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ اعتدال زندگی کے توازن کو برقرار رکھتا ہے، انسان کے وقار کو سہارا دیے رکھتا ہے، ثابت قدم رکھنے میں معاون ہوتا ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو، انسان کی رفتار بہت ہی کم ہو، تو وہ سست روی اور اکتاہٹ کا شکار ہو سکتا ہے، اور اگر انسان سر پر دوڑنے لگ جائے تو بھی تھکن جلد اس کے قدموں کو لپٹ جائے گی اور اس کی ہمت اور حوصلہ فوت ہو جائے گا۔ لیکن ایک متوازن چال آپ کو حشاش بشاش رکھے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہوتی ہے کہ وہ سر پر دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف آتے ہیں اور پھر ثابت قدم بھی رہتے ہیں، اور دوسرے ایکسٹریم سے اگر دیکھیں تو میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو جن کے دل کی پتھریلی زمین میں اللہ نے قطرہ قطرہ اپنی محبت کے شگاف ڈالے ہیں، لیکن ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان ایک بڑی تعداد ایوریجز کی ہوتی ہے۔ میں نے اسٹیٹسٹکس میں پڑھا تھا، یہ بیل شیپ گراف ہوتا ہے ایک، یہی تو اسٹیٹسٹکس میں مجھے یاد تھا۔ تو لِسَعْیِہِ میں ایوریجز بھی آتے ہیں، اور اوورآل یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ لِسَعْیِہِ دونوں ایکسٹریمز کے ساتھ لنکڈ ہے، اور یہی لِسَعْیِہِ کا مطلب ہے۔ اوکے، ہم بھی اب آیت میں آگے چلتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم چل رہے ہوں، چاہے فزیکلی، مینٹلی، اسپریچولی یا ایموشنلی یا کسی بھی لحاظ سے، تو ہم انرجی یوز کرتے ہیں، اور دوبارہ انرجی گین کرنے کے لیے ہمیں پھر سے می ٹائم چاہیے ہوتا ہے وغیرہ۔ بعض دفعہ تیز چلتے چلتے ہم الجھ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اگر فزیکلی کوئی چوٹ آ جائے، تو زخم آ لگے، تو ہم علاج کرتے ہیں، دوا لیتے ہیں۔ دوا لینا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، لیکن ہم ٹھیک ہونے کے لیے دوا کی کڑواہٹ برداشت کرتے ہیں۔ اگر کسی کام میں مینٹل یا کوگنیٹیو فنکشننگ انوالو ہو اور ہم سے کچھ مسٹیکس ہو جائیں، تو ہم انہیں فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایموشنلی اگر ہم سفر کر رہے ہیں، تو اس سفرنگ سے نکلنے کے لیے تھراپسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیتھارسس کے لیے ڈائری لکھ کر، کسی سے شیئر کر کے درد کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسپریچولی اگر بات کی جائے تو علم والوں کی طرف جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، اور اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لِسَعْیِہِ کا عربی لغت میں جو معنی ہے تیز چلنا ہے، تو آپ سب غور کریں، ہم سب کی زندگیوں کے بہت سے پہلو چل رہے ہیں، کوشاں ہیں، جستجو میں ہیں، اور بیک وقت چل رہے ہیں۔ اب میں لکھ رہی ہوں تو فزیکلی میرے ہاتھ چل رہے ہیں، مینٹلی میری کوگنیشن انوالو ہو رہی ہے، ایموشنلی میرے احساسات کا مدو جزر بن رہا ہے، اسپریچولی میرا قلب تقویت پا رہا ہے، اور تو ایک ہی وقت میں کتنے پہلو ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ تو لِسَعْیِہِ کا مطلب میں عربی میں جو مطلب ہے تیز چلنا، مجھے لگتا ہے یہ بہت خوبصورت لفظ ہے۔ چلتے رہیں گے تبھی تو منزل تک پہنچیں گے، جو چلے گا ہی نہیں تو اب ایسا تو نہیں ہے نا منزل اس تک چل آئے۔ آپ کسی بھی حوالے سے لِسَعْیِہِ کوشش کرنا یا چلنا کر رہے ہیں، تو اس دوران کنکر بھی آپ کے پیروں میں آئیں گے۔ ضروری نہیں فزیکلی چلنے میں ہی ایسا ہو، آپ کے روحانی سفر میں بھی کنکر آ سکتے ہیں۔ آپ مینٹل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں تو کوئی ڈسٹریکشن کنکر کا رول پلے کر سکتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی کنکر کے چپ جانے پر چلنا نہیں چھوڑ دینا، رکنا نہیں ہے۔ اب اس آیت کے اندر ذرا اور آگے اترتے ہیں۔ لِسَعْیِہِ یعنی کوشش کی بات کی ہے اللہ نے، یہ بھی نہیں کہا کم ہلکی کوشش یا بہت بھاری کوشش، بس کوشش۔ اللہ اکبر۔ اب کوشش کرنے کے بعد دو نتیجے نکلتے ہیں، یا تو کوشش کامیاب ہوتی ہے یا ناکام۔ لیکن کیا یہاں اللہ نے کہا کہ صرف کامیاب کوشش ہی کرنے والوں کی قدر کی جائے گی؟ کیا یہ کہا کہ جنہوں نے کوشش کی اور فیل ہو گئے تو ہماری نظر میں وہ فیل ہیں؟
رات کی اس تاریکی میں یہ لکھتے ہوئے میری آنکھیں نم ہیں کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے۔ ہوتا ہے نا، ہم کوشش کرنے کے بعد فیل ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے، لوگ بھی جینا محال کر دیتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں اللہ کی محبت۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کی بھی کوشش صحیح کو ضائع نہیں کریں گے، ہم اس کی قدر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت امید ہے ان کے لیے جو بار بار ہار رہے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہار کے نتیجے میں چلنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کوشش کرتے کرتے یا چلتے چلتے جب تھک جائیں اور نتیجہ نہ مل رہا ہو تو ہم کوشش ترک کر دیتے ہیں، سفر روک دیتے ہیں، ہمارا موٹیویشن لیول کم پڑ جاتا ہے، ہم کنکروں، شیطانی وسوسوں، حالات، ناکامی وغیرہ کے آگے ہار جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، وہ لوگ جو دن میں رزق کے لیے کوشاں ہیں، ان کے لیے رات کو آرام گاہ بنایا گیا ہے۔ ایسے ہی ہم دن کی اشاعت کے دوران جو بھی مشقت آئے گی، جو کنکر آئیں گے، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی جیسے طنز ابلیس کے وسوسے، اپنوں کا کھونا، فیصلے کرنا وغیرہ، وہ اللہ کی قربت میں سکون میں ڈھل جائے گی۔ نماز اس کی تھکاوٹ، اس کے حوصلے کو انرجائز کر دے گی۔ کسی گناہ کو چھوڑنے میں کوشش کرتے ہیں تو دعا کرو، دعا کو، قرآن کو، اچھی کمپنی کو وغیرہ وغیرہ قرار بنا دیا گیا ہے۔ کسی کی بات اندر تک چھپ گئی ہے تو اللہ کے لیے چپ ہیں، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ احساس دل کو راحت دے دے گا اور مومن پھر سے تر و تازہ ہو کر کوشش کرے گا۔ اللہ نے بھی کوشش کے اس سارے معاملے میں راحت کا سامان رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس انسان کو کوشش میں کھپا دیا اور اجر کا بعد میں وعدہ کر لیا، بلکہ کوشش کرنے کے دوران ہی اس سے سارے پروسیس میں آپ اللہ کی نظروں میں مقرب ہیں۔ کیا یہ اللہ کی طرف سے قدردانی نہیں ہے؟ بھلے ہی آپ ہار گئے، لیکن آپ کو توفیق ملی کہ آپ نے ہر کنکر کا مقابلہ کیا۔ کیا یہ قدر ہی کا ایک طرز نہیں؟ اگر آپ اس کنکر کے آگے جھک جاتے ہیں، فیل ہونے کے بعد پھر سے نہ اٹھتے تو جائزہ لیں، آج اللہ تو ہمیں ہماری کوششوں میں بھی سنبھالے ہوئے، بات کا اجر تو باقی ہے۔ اس سے یہ احساس اور پیار لگا کہ واقعی اللہ سے بڑا کوئی قدردان کوئی نہیں ہے۔ چلتے رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ گپ اندھیرے میں کھڑے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے، اور خالص کوشش۔ آپ نے جتنی صحیح کی ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ اجر دے گا۔ اللہ بڑا غفور ہے اس معاملے میں۔ یہ جو کوشش کے دوران یا چلنے کے دوران کنکر آتے ہیں، یہ ابلیس کے وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، حالات کی ناسازگی بھی ہو سکتی ہے، حوصلے کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے بھی طرح طرح کے یہ کنکر ہیں، ان کو روگ نہیں پالنا، ان کو شان سے ٹھوکر مار کر سبق سیکھ کر مزید محتاط ہو کر سفر کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو کوششوں کے خالص ترین کر دے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو کوشش کے چکر میں لگائے رکھتا ہے کہ تم کوشش تو کر رہے ہو، نہ اس کی سرگوشیوں پر دھیان نہیں دینا، اس کے کنکر کو ابلیس پر مارنا ہے۔ بہت سے لوگ اس چکر میں گناہوں سے چھٹکارا نہیں کر پاتے کہ وہ کوشش ہی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور کوشش کی آڑ میں شیطان نے انہیں سیٹسفائیڈ کر دیا ہے۔ تو اس آیت کا لاسٹ پارٹ ذرا غور سے پڑھیں، وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، کہ ہم اس کے اعمال جو وہ کوشش کر رہا ہے سب لکھ رہے ہیں۔ تو ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کون واقعی کوشش کر رہا ہے، کون بس کوشش کی آڑ میں خود کو مطمئن کر بیٹھا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے خالص دل سے اللہ کے لیے کوشش کرے۔ ہم یہ جملہ سنتے ہیں، بولتے ہیں، یار میں تو کوشش کی تھی، مجھ سے نہیں ہو سکا، جیسا کہ ڈاکٹرز کسی مریض کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن جب نہ بچا سکیں، ان کا جملہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی لیکن جو اللہ کو منظور ہوا۔ اب ڈاکٹر کو اگر کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار جائے، کچھ کرے ہی نہ، تو مریض نے مرنا ہی ہے، لیکن وہ نتیجے سے بے پرواہ ہو کر کے مریض بچائے گا، یا جیے گا یا بچے گا۔ کوشش کرتا ہے، ہمیں بھی اچھی امید کے ساتھ چلتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، نتیجے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں، اسے ڈپریشن تھا، وہ اپنے فیانسی کو بھولنا چاہتی تھی، وہ کالج کے وہ بہت کوشش کرتی رہی، لیکن جب میں نے مزید اسے جانا تو سارے میسیجز وہ اس کے پڑھتی تھی، لیکن اس کی تصویریں دیکھتی تھی، اس کے تحائف دیکھ کر روتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب ڈیلیٹ کر دو، وہ نہ مانی۔ مجھ سے اللہ نے اپنی رہنمائی کے ذریعے، اس کی سسٹر کے ذریعے، اس کے فیانسی سے منسوب ہر چیز تلف کروائی۔ وہ بہت روئی تھی، یہی یادوں کا سہارا تھا، وہ بھی چھین لیا، لیکن وہ الحمدللہ رفتہ رفتہ نارمل ہوتی چلی گئی۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، وگرنہ کوشش کرنے سے چیزیں ضرور فکس ہوتی ہیں۔ اگر کوئی برائی میں کوشش کرتا ہے تو چیزیں بگڑتی ہیں، سوائے جیسے اللہ بچائے۔ اب میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک سٹرگل بتاتی ہوں۔ میوزک ایڈکشن کی حد تک میری زندگی میں تھا، میں کہتی تھی چھوڑنا ہے لیکن نہیں چھوٹتا تھا۔ پھر احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا شروع کر دیا، اپنی کوششوں کا جائزہ لیا تو مجھ پہ یہ بھید کھلا کہ میں تو کوشش کر ہی نہیں رہی تھی۔ خیر میں نے خالص کوشش شروع کر دی اور 2 سال کا عرصہ لگا، اور الحمدللہ 99% میری زندگی میں میوزک نہیں ہے۔ باقی 1% اگر ہے تو وہ اس طرح کے کبھی کبھار مہینوں بعد سن لیا۔ تو کوشش کرنے سے بہت اثر ہوتا ہے، اگر تھوڑا بھی ہو جائے تو یہ بھی اچیومنٹ ہے۔ ایک شخص 10 سگریٹ پیتا ہے دن میں، لیکن کوشش کرنے کے بعد اس کی 1 سگریٹ کم ہو جاتی ہے اور دن کے 9 سگریٹ ہیں، تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے۔ ایک بندہ کوئی نماز نہیں پڑھتا لیکن ایک بھی پڑھنے لگ جائے تو یہ بھی ایک امپروومنٹ ہے۔ کوشش کرنے سے یہ چھوٹی چھوٹی امپروومنٹس ایک بڑی امپروومنٹ کی طرف لے جاتی ہیں۔ چلتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، آپ کی رتی برابر بھی کوشش ہے، نہ تو اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی اور کہیں کوشش کے نام پر آپ دھوکہ تو نہیں کھا رہے ہیں۔ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں۔ احتساب کے ذریعے، انالیسس کے ذریعے چلتے رہیں، گرتے رہیں، پھر اٹھیں، بار بار اٹھیں، مگر مردہ نہیں بننا۔ اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، کنکر لوگوں کے تن، شیطان کے بہکاوے، بے بسی، خوف، بے چینی وغیرہ جو بھی اس کے راستے میں آئیں گے سب راحت میں بدل جائیں گے۔ جب اللہ کی قربت اور اللہ کی ہمنوائی پر یقین ہوگا تو توکل ہوگا کہ اللہ آپ کا ہمسفر ہے، تو آپ ہر خزاں میں بہار کا نظارہ کر لیں گے۔ اور اللہ سے زیادہ حسین ہمسفر کوئی ہے بھلا؟ کوئی سفر ہے پیارا اس سفر سے جس پر اللہ کے لیے؟ سو نیور گیو اپ۔ کمنٹس میں آپ مجھے بتائیں اپنی کوشش کا سفر، اور آج ایک انالائسس کریں اپنا۔ آپ کی کوششیں دنیا کے کاموں میں لگ رہی ہیں یا اللہ کے لیے؟ الکہف میں اللہ فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُہُم فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَہُم یَحْسَبُونَ أَنَّہُم یُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ ترجمہ: آپ کہیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی سعی و جہد دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیشہ خود کا احتساب کرتے رہیں، اور آج سے یہ احتساب شروع کریں۔ دینا پانے کی کوششوں کا تناسب زیادہ ہے یا اللہ کی طرف تناسب زیادہ ہے؟ یہ سورہ کہف کی یہ آیت آئینہ ہے، شفاف آئینہ۔ اللہ ہماری کوششوں کا رخ اچھائی کی طرف بدل دے، آمین۔ اور سب کوشش کرنے والوں، اللہ کی راہ میں کرنے والوں کے لیے سورہ غاشیہ کی یہ آیت دل کو تقویت بخشے گی، راحت کا سماع کرے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ۔ ترجمہ: بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہماری کوششیں خالصاً اللہ کی رضا میں صرف ہوں۔ اللہ ہمیں کبھی برائی میں کوشش کرنے والا نہ بنائے، آمین۔